یہ تھا ماضی کا بتا رہے تھے کہ ڈرون حملوں کی اجازت دی گئی اور پھر قوم سے جھوٹ بھی بولا گیا، جھوٹی موٹی مذمت بھی کی جاتی تھی۔ اب یہ بات ہے نا صابر شاکر صاحب جی کہ میں یعنی مطلب ہے، میں نے کہا تقریر آپس کی بات ہے، میں نے کہا وہی جو 600 دفعہ پہلے میں نے سنی ہیں باتیں وہی ہوں گی، تو اب آج پہلی دفعہ انہوں نے ایک بڑا آرگومنٹ دیا کہ وہ نمونہ جو وہاں بیٹھا ہوا ہے قاتل ہے، جو ڈرل کرتا رہے لوگوں کو اور جو امن کو تباہ کیا، اور را کے ایجنٹوں کو یہاں ان کے لیے یہاں ان سے قلعے بنائے، تو انہوں نے ٹھیک کہا ہے کہ ہمیں پھر اجازت دو، ہم جا کے اس کو ماریں، کیونکہ اس کے اوپر ایک نہیں ہے 1000 بندوں کے قتل کے مقدمے ہیں، اور منی لانڈرنگ بھی، ہر وہ جرم جو کتاب کسی ملک کی کسی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے نا وہ اس نے کیے ہوئے ہیں، بالکل ایسا اس ہی کو واپس نہیں کیا۔ اور ایک اور نمونہ گیا ہوا ہے، اب اس کا بھی کہتے ہیں ہم کیا کریں۔ یہ کمزور ملکوں کے لیے اور طاقتور ملکوں کے لیے مختلف رولز بنائے ہوئے ہیں۔ اس وقت یہی تو ایشو ہے کہ برطانیہ ہو، امریکہ ہو، یورپ ہو، جتنا دوغلا کردار ان کا اس وقت نظر آ رہا ہے، میرا خیال ہے پہلے کبھی نظر نہیں آیا۔ ایک جس دہشت گرد کی آپ بات کر رہے ہیں الطاف حسین کی، کئی دہشت گرد ہیں جن کو مغربی ممالک نے، یورپین ممالک نے پناہ دے رکھی ہے، بلکہ ان کو اپنا مہمان بنا کے رکھا ہوا ہے، صرف اس لیے کہ وہ پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں، پاکستان کو ڈسٹیبل کرتے ہیں، ان کو اسائلم دیا جاتا ہے، ان کو مراعات دی جاتی ہیں، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ بالکل ڈاگز کی طرح بالکل بھونکتے رہیں آپ پاکستان پہ، پاکستان کے اداروں پہ، اور ان کو کریڈٹ دیا جاتا ہے۔ تو اسی کا اشارہ کر رہے تھے کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم ڈرون حملوں کی اجازت دیں، لیکن دوسری جانب دیکھا جائے تو کیا پھر ہمیں بھی ڈرون حملے کی اجازت دیں گے؟ جو آپ نے دہشت گرد پال رکھے ہیں، پاکستان سے مفرور، پاکستان کی عدالتوں کو مطلوب، پاکستان کے بھگوڑے، لیکن یہ دوگلا پن موجود ہے۔ اب بلاول بھٹو جو بار بار کہہ رہے تھے، لیکن اسامہ کے بارے میں جی پہلی دفعہ وزیراعظم عمران خان نے کھل کر بات کی، ذرا سنائیے۔ اگر آج ان کو امریکہ کا کیا برا بھلا کہیں جب آپ نے خود اجازت دی ہوئی تھی اپنے لوگوں کو مارنے کے لیے، اور سپیکر صاحب پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دنیا میں جی عزت نہیں ہے۔ جب اسامہ بن لادن کے خلاف آپریشن کیا ایبٹ آباد میں سپیکر صاحب اوورسیز پاکستانیوں کو جانتا ہوں، جتنی ذلت اوورسیز پاکستانی کو، لوگ کہتے ہیں ہم چھپ گئے، ہم دنیا کو فیس نہیں کر سکتے تھے کہ پہلے تو ایک آپ ان کے لیے لڑ رہے ہیں جی ہم آپ کی فرنٹ لائن سٹیٹ ہے، اور پھر جناب جب اس کو یہاں مارا تو کیا ہمارا اہل ہے ہمارے اوپر اتنا اعتماد نہیں کرتا تھا کہ ہمیں کہہ دے کہ آپ کریں؟ تو کیا ہمارے دوست تھے یا دشمن تھے؟ یہ امریکہ سے پوچھا جا رہا ہے کہ وہ ہمارے دوست تھے یا دشمن تھے۔ چوہے صاحب، 9/11 کے بعد امریکہ نے کیا تو ہمارے ساتھ دشمنوں والا سلوک کی ہے۔ نہیں، وہ تو ابھی اس نے ایک ہمارے خلاف کیا ہوا ہے، تمام مسلمانوں کو انہوں نے کیا کیا نہیں کہا ہوا، پھر صلیبی جنگوں کا پھر کس نے حوالہ دیا تھا جی؟ اور جب تک وہ اس نے کہا یعنی روس کے بعد انہوں نے کہا بھئی اسلام کے خلاف ہم نے جنگ کرنی ہے، مورلیس، بالکل ایسا ہی یہ ان کی حرکتیں ہیں۔ اور ہمیں بھی آنکھوں پر جو پٹی بندھی ہوئی ہے نا، اب مطلب ہے وہ اتار کے دیکھنا چاہیے۔ کوئی آپ کا یہ دشمن دوست نہیں ہو سکتا جو قرآن پاک نے، اللہ پاک نے فرما دیا ہے، اس سے ایک سیکنڈ کے لیے آپ انحراف نہیں کر سکتے، اور جو شک کرے وہ کفر ہے، اور کفر کا نبیوں کے علاوہ کسی کے پاس علاج نہیں ہے، اور نبی کوئی آنے والا نہیں ہے۔ لہذا ہمیں یہ بات سامنے رکھنی ہے۔ میں نے بار بار کہا ہے ہم نے کسی پر حملہ نہیں کرنا، نہ دہشت گردی کرنی ہے، نہ دہشت گردوں کو پناہ دینی ہے، نہ امریکہ سے لڑنا ہے، نہ کسی اور سے، لیکن ان کے بیاہ پر ہم کرائے کے اور پہاڑے کے ٹٹو کیوں بنے؟ اور ہمارے جو مسلمان شہید کیے جا رہے ہیں، اور کشمیریوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اور باقی اقلیتوں کے پاس انڈیا کے ساتھ وہاں کیا نہیں ہوا، تو اس پر کسی کی جوں رینگی ہے؟ بالکل نہیں۔ اب افغانستان کا ہی دیکھ لیں، میں نے پہلے دن سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جیسے روس نے وہاں ان کو چھوڑ کے بھاگ گیا، یہی یہ کام جو ہے امریکہ نے کیا کہ جی ہم تو جا رہے ہیں، اب یہ اپنا ایک دوسرے کے گلے کاٹے، اور پاکستان اور چین
اور ایران اور ترکمانستان اور ازبکستان، تاجکستان، یہ سارا خطہ جو ہے وہ اپنا تباہی بربادی کا ایک یعنی نقشہ بن جائے اور گلیاں ہو جائیں سنیاں میں امریکہ پھرے، تو اس طرح تو نہیں ہوتا۔ یہ افغانستان میں چوہدری صاحب بالکل ان کا جو نیکسٹ پلان ہے وہ یہی ہے کہ پراکسیز کے ذریعے گوریلا وار لڑی جائے اور یہاں پہ مختلف گروپس کھڑے کیے جائیں، کوئی اے کے نام پہ، کوئی بی کے نام پہ، کوئی داعش کہلائے گا، کوئی فلاں کہلائے گا، اور ان کو اسلحہ بھی دیا جائے گا، ٹریننگ بھی دی جائے گی، ڈالر بھی دیے جائیں گے، وہ پھر یہاں پہ بدامنی پھیلائیں گے۔ یہ اگلی اسٹریٹجی ہے جو کہ ریگولر آرمی تو وہاں پہ کچھ کر نہیں سکی، اب ارریگولر آرمی کے ذریعے وہ یہ سارے کام کرنا چاہ رہے ہیں جن کو پراکسیز کہا جاتا ہے، اور اپنی پراکسیز وہ کہتے ہیں ہماری پراکسیز تو بالکل قائم دائم رہیں گی اور ہم اپنی پراکسیز کے ذریعے جو مرضی کریں، لیکن کسی اور کو اپنے ملکی قومی مفادات کے تحفظ کا حق حاصل نہیں ہے۔ وہ یہ بات کر رہے تھے، اس لیے وزیر اعظم عمران خان نے اور بھی اس سلسلے میں بات کی، امریکہ کو ایک واضح پیغام دی، وہ بھی ذرا سن لیں۔ کبھی اس قوم نے کسی کے لیے کسی خوف سے ہم نے اپنی ساورنٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا، تو ہم پارٹنرز ان پیس تو امریکہ کے ساتھ ہو سکتے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، ہم پارٹنرز ان کانفلکٹ نہیں ہو سکتے۔ افغانستان کے لیے بھی پیغام دیا، لیکن اس پہ میں بات کروں گا چوہدری صاحب۔ انہوں نے واضح طور پہ امریکہ سے کہا ہے کہ ہم امن کے ساتھی تو ہو سکتے ہیں، امن کے پارٹنر ہو سکتے ہیں، فساد، جنگ و جدل کے پارٹنر نہیں بن سکتے۔ یہ کلیئر میسج آج گیا ہے اسلام آباد سے واشنگٹن کو۔ نہیں تو اس سے کوئی شبہ ہی نہیں ہے، پوری قوم ان کے ساتھ ہے، پوری فوج ان کے ساتھ ہے، دس از آور پالیسی۔ جی ذرا بلاول کا دوبارہ سنائیے جی، اس کے بعد پھر وزیر اعظم۔ بلاول صاحب کو آپ اتنی زحمت نہ دیا کریں۔ نہیں، میں چوہدری صاحب اس میں یہ ہے نا، اس میں وجہ یہ ہے چوہدری صاحب، ایک بات یہ ہے کہ ہماری جو سیاسی قیادت ہے وہ خاص طور پہ اپوزیشن ہو یا حکومت ہو، وہ اپنے طور پہ جب یہ لڑائی آپس میں ان کے لڑائی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس میں قومی حمیت کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ یہ پاکستان کا مذاق اڑ رہا ہے۔ تو بات ہو رہی ہے کہ جی پریزیڈنٹ بائیڈن فون کال کیوں نہیں کر رہے؟ بھئی فون کال اس لیے نہیں آ رہی کہ ان کی وش لسٹ ہے وہ آج پوری کر دیں، وہ تو 10 فون کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آگے سے جواب ملے گا نو اور نو مور کا، تو اس لیے بائیڈن صاحب کے فون کا پاکستان میں کوئی بھی انتظار نہیں کر رہا۔ البتہ لندن میں ان کا ایک فون کا انتظار ہو رہا ہے اپنی سروسز دینے کے لیے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں پہ کسی کا انتظار نہیں ہو رہا، یہاں پہ طویل کالز آ چکی ہیں، 1 گھنٹے کی بھی تھی اس میں اور 50 منٹ کی بھی۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ ARY نیوز۔ پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔